کسی گاؤں میں ایک غریب مولوی رہتا تھا۔ وہ گاؤں کے مسجد میں امامت کروا کر اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو انتہائی خوبصورت بھی تھی۔ محلے کا ایک امیر زادہ مولوی کے بیٹے پر عاشق تھا اور کسی طرح اس سے شادی رچانا چاہتا تھا، لیکن وہ شراب اور بری صحبت کا عادی تھا۔ اس لیے جیسے ہی اس نے رشتہ بھیجا، مولوی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ بات اس امیر زادے کو بہت بری لگی۔ اس کو اپنی توہین محسوس ہوئی کہ غریب مولوی نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ اپنی توہین کا انتقام لینے پر اترا ہے تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ کسی بھی طرح مولوی کی بیٹی کو بدنام کر کے چھوڑے گا تاکہ کوئی بھی اس کے ساتھ شادی پر آمادہ نہ ہو۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد مولوی کی بیٹی کو پیٹ میں درد ہونے لگا جو دن بدن بڑھتا گیا۔ مولوی کی بیوی اپنی بیٹی کو گاؤں کے واحد حکیم کے پاس لے گئی، جس نے نبض دیکھ کر دوا دے دی اور اس سے وقتی طور پر تو لڑکی کے پیٹ کا درد ٹھیک ہوا، لیکن کچھ مہینوں بعد ایسا ہوا کہ لڑکی کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا۔ پیٹ پھول کر ہو گیا جیسے وہ لڑکی حاملہ ہو۔ مولوی اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کو ایک بار پھر گاؤں کے اس حکیم کے پاس لے گئی۔ ان دونوں تشخیص کا طریقہ اتنا جدید نہیں تھا، نہ ہی الٹرا ساؤنڈ کی سہولت تھی۔ حکیم نے لڑکی کا معائنہ کیا اور کہا کہ یہ لڑکی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ مولوی اور اس کی بیوی بہت پریشان اور شرمندہ ہوئی اور بیٹی کو لے کر گھر واپس آ گئے، کیونکہ ان کی بیٹی ابھی کنواری تھی۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ ان کی بیٹی نے کسی کے ساتھ منہ کالا کراتی رہی ہے، اس لیے اب اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ کئی بار مولوی نے غیرت میں آ کر اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہا، لیکن لڑکی کی ماں بیچ میں آ جاتی۔ وہ بیچاری کیا کرتی، ممتا کے جذبات سے معلوم تھی، اپنی بیٹی کو قتل ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دوسری طرف وہ بگڑا امیر نوجوان جو موقع کی تلاش میں تھا، اس نے لڑکی کو حکیم کے پاس آتے جاتے دیکھ لیا تھا۔ ایک درجے وہ حکیم کے پاس گیا اور کچھ نقدی حکیم کے ہاتھ میں رکھی تو حکیم نے سب کچھ اگل لیا کہ مولوی کی اقلیتی بیٹی بغیر شادی کے حاملہ ہو گئی ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس نوجوان کے ہاتھ بدلہ لینے کا سنہری موقع آ گیا تھا جس کے انتظار میں وہ کافی عرصے سے تھا۔ اس نے گاؤں کے میراثی کو بلایا اور کچھ پیسے دے کر کہا یہ خبر گاؤں کے ہر گھر پہنچا دو۔ چنانچہ میراثی نے تو دنوں میں ہی یہ خبر ہر طرف پہنچا دی۔ اب گاؤں کے بہت سے لوگ تصدیق کرنے مولوی کے گھر میں آنا شروع ہو گئے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ تمہاری بیٹی سچ مچ حاملہ ہے تو مولوی نے چپ چاپ کر سر جھکا لیا۔ بس پھر کیا تھا، لوگوں نے مولوی سے گاؤں کی مسجد کی امامت واپس لے لی اور اس کو گاؤں چھوڑنے کی تھوڑی سی مہلت دے دی۔ اس بات سے مولوی اور ان کی بیوی شدید پریشان ہو گئی، کیونکہ ان کے بعد ایک کے بعد دوسری مصیبت ان پر ٹوٹ پڑی تھی، جبکہ مولوی کی بیٹی جانتی تھی کہ وہ باکردار ہے اور اسے بدکاری تو دور کی بات کسی اجنبی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ کیا کرتی، سو خاموشی سے اپنی بربادی کا تماشا دیکھتے رہی۔ ایک صبح کسی شخص نے مولوی کے دروازے پر دستک دی۔ جب مولوی باہر نکلا تو اس آدمی نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں ایک حکیم ہوں اور اس کو خبر ملی ہے کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے اور آپ سخت پریشان ہیں، تو میں دوسرے گاؤں سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، کیونکہ میں آپ کا پرانا سا شاگرد ہوں، بچپن میں آپ سے قرآن پڑھتا رہا ہوں۔ مولوی جو پہلے ہی بہت پریشان تھا، اس کو یہ سہارا بھی غنیمت لگا، کیونکہ وہ ایک باپ بھی تھا اور بیٹی کے پیٹ کی تکلیف سے پریشان رہتا تھا۔ وہ اس شخص کو گھر میں لے گیا، اس نے لڑکی کا معائنہ کیا اور صورتحال سمجھ گیا اور کہا کہ مجھے ایک بکرا اور ایک کتا لا کر دے۔ جب دونوں چیزیں اس کو دے دی تو اس نے دونوں کو ذبح کیا اور بکرے کا گوشت پکا کر لڑکی کو کھلا دیا۔ جب لڑکی نے پیٹ بھر کر گوشت کھا لیا تو حکیم لڑکی جہاں پر کتے کا گوشت رکھا ہوا تھا اور لڑکی سے کہا کہ میں نے تم کو جو کتے کا گوشت کھلایا ہے اس کا ذائقہ کیسا تھا؟ لڑکی نے جب کتے کا گوشت دیکھا تو اس کا دل خراب ہونے لگا، اس کو اتنی نفرت محسوس ہوئی کہ وہ الٹیاں کرنے لگی، اور اسی دوران آج اس کے پیٹ سے ایک بہت بڑا مینڈک برآمد ہوا اور لڑکی کی جان میں جان آ گئی۔ حکیم نے کہا کہ تم نے یقیناً برتن کو بغیر ڈھانکے پانی پیا تھا اور تمہارے پیٹ میں ایک چھوٹا سا مینڈک کا بچہ چلا گیا تھا جو وقت کے ساتھ بڑا ہوتا گیا۔ انفیکشن کی وجہ سے تمہارا پیٹ پھول گیا تھا، اب جلدی ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تب گاؤں کے کئی لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے لڑکی کے پیٹ سے مینڈک نکلتا دیکھ لیا اور یوں سب نے لڑکی کے کردار کی پاکیزگی جان لی اور ٹھیک مولوی کے خلاف سازش کرنے والوں کو کوئی کہانی پڑی۔ دوستو، یہ تھی ایک چھوٹی سی کہانی
جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے اور انتقام تو ہرگز نہیں لینا چاہیے، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ انتقام لینا بہت بری بات ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ دوستو، ابھی تک اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔